کسی نے درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھ لیا، کہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا. کیوں؟ کہتے ہیں وہ قیام سے لیٹ ہو گیا. قیام سے لیٹ ہو گیا، کھیلنے تو نہیں چلا گیا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور درود شریف پڑھ رہا ہے. ویسے تو کہتے ہیں ہم جی درود والے ہیں، ہم بارود والے نہیں ہیں. ایتھے درود تانوں چپ گیا، اور حالانکہ یہ سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اکٹھی 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، جس میں صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، باقی ہر رکعت میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور 8ویں رکعت میں بیٹھ کے آپ تشہد پڑھتے، اس کے بعد درود شریف پڑھتے، دعائیں مانگتے، اور پھر آپ 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، اور اس میں پھر آپ دعائے قنوت کر کے 9ویں رکعت کا تشہد پڑھ کے تو آپ پورا وہ اینڈ تک سلام پھیرتے. تو اس میں وتر میں نبی علیہ السلام نے درمیانی تشہد کے اندر پورا درود شریف اور وہ پڑھا. اور حنفیوں کے نزدیک وتر واجب ہے، ان میں وتر میں بھی کوئی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام تو پڑھتے تھے. ہاں مسند احمد میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر درمیان والا تشہد ہو تو تم عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ، یعنی یہ آپشن ہے، چاہے درود شریف پڑھ کے کھڑے ہو یا بغیر درود شریف کے. لیکن درود شریف پڑھنے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. اور اس پہ فقہ حنفی والوں نے ایک خواب امام حنیفہ کا مشہور کیا ہوا ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، فقہ حنفی کی انجینئرنگ. وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. امام حنیفہ سے معذرت ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا تو نے سجدہ صاحب واجب کر دیا جو درود شریف دوسری رکعت میں پڑھ لے میرے ماننے والوں پر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ غافل ہو کے پڑھ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور آپ خوش ہوئے. واہ جی واہ، کڈی وڈی کہانی کرائی جائے. نبی علیہ السلام سے زیادہ ذہین شخص کوئی تھا؟ آپ یہ کہانی مجھے نہیں کرا سکتے، نبی علیہ السلام کو کہانی کروائی ہے آپ نے. سب جھوٹ ہے، کوئی امام حنیفہ نے خواب نہیں دیکھا. اگلی بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام یہ پوچھتے کہ بھئی اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے بڑے شوق سے محبت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں، پھر تو کیا کہتا ہے؟ تو پھر فقہ حنفی یہ کہتی ہے کہ جس کام سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے نا، اگر آپ وہ جان بوجھ کے کریں تو نماز واجب الاعادہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے. تو پھر امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو پھر حضور نے کہا یار ایک ہی 2 نمبری ہے، کیڑا بھول کے پڑھے تو انہوں تو کہنا غافل ہو کے پڑھے ہے، اور جو جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے انہوں کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے پڑھے تو نہیں ہوتی. نہیں وہ قیام سے لیٹ ہو جاتا. پھر یہ کہانی نہ کرائیں، سیاسی بیان نہ دیں، پھر پہلے ہی وہی بات کریں نا. کہانی پکڑی جاتی ہے، اب تو ایسے ہی پکڑی جاتی ہے. تو یہ درمیان والے تشہد میں آپ درود شریف پڑھیں، ہم تو پڑھتے ہیں، اینڈ تک دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، سنت ہے.